أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبہ آیت نمبر 84 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ تفسیر۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جو سچے مسلمان تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 80۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا، پھر آپ نے کسی بھی منافق کی نماز نہیں پڑھائی۔ آیت نمبر 85۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ترجمہ، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ تفسیر۔ یہ آیت دنیاوی مال و دولت کے بارے میں ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول اور آخرت کی بہتری کا سامان کرنا ہونا چاہیے۔ البتہ چونکہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس لیے جائز ذرائع سے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مال اپنی ذات میں کوئی فائدہ براہ راست نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ راحت و آرام کے وسائل حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جب انسان مال کو بذات خود مقصود زندگی بنا لیتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں پڑا رہتا ہے کہ مال کی گنتی میں کس طرح اضافہ ہو، تو وہ بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اس فکر میں اپنی راحت و آرام تک کو قربان کر ڈالا ہے۔ بینک بیلنس میں بے شک اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نہ دن کا چین میسر ہے، نہ رات کا آرام، نہ بیوی بچوں سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ آرام کے وسائل سے مزہ لینے کا وقت۔ پھر اگر کبھی اس مال میں نقصان ہو جائے تو رنج و غم کے پہاڑ سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ تصور تو ہے ہی نہیں کہ اس نقصان کا بدلہ آخرت میں مل سکے گا۔ اس طرح اگر غور سے دیکھو تو یہ مال و دولت نعمت بننے کی بجائے انسان کے لیے دنیا ہی میں عذاب بن جاتا ہے۔ یہی حال اولاد کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ بکثرت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ تفسیر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر
اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر۔ استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آیت نمبر 87۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ، یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تفسیر۔ یعنی اگرچہ یہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست صاحب مقدرت لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھیں اور عورتوں میں جا شامل ہوں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی رویہ پسند کیا تھا، اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 88۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے۔ آیت نمبر 89۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تفسیر۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 90۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ، اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر۔ جس طرح مدینہ منورہ میں بہت سے منافق تھے، اسی طرح مدینہ منورہ سے باہر دیہات میں بھی منافق موجود تھے، چونکہ غزوہ تبوک میں جانے کا حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس لیے دیہاتی بھی بہانہ کرنے کے لیے آئے تھے۔